اور اگر کسی کو چینی کا شوق ہے ہی بہت زیادہ تو چینی کا نقصان کم کرنے کے لیے ایک آپ کو ٹوٹکا بتا رہا ہوں. وہ نقصان کم ایسے ہوگا کہ کچی چینی زیادہ نقصان دیتی ہے, پکی ہوئی چینی کم نقصان دیتی ہے. میں نے گھر میں حکم دیا ہوا ہے, حکم کیا, گزارش کی ہوئی ہے گھر والوں سے, حکم کہاں بھائی, ریکارڈ ہو رہا ہے بیان, گزارش کی ہوئی ہے کہ چینی کو پانی میں ڈال کے ابال لو اور اس کا شیرہ بنا لیں. چینی کو نا خوب اچھی طرح پکائیں, پانی میں ڈال کے بہت اچھی طرح پکائیں, خوب اچھی طرح پکا کے نا اچھی طرح بوائل کر کے اس کا شیرہ تیار کر کے بوتل میں بھر کے رکھ لیں. وہ پکی ہوئی چینی ہے, اس میں جو اس کے کیمیکل ہے نا وہ جلنے اور پکنے کی وجہ سے اس کے زہریلی اثرات ختم نہیں ہوتے, کم ہو جاتے ہیں. آ رہی ہے بات, ختم نہیں ہوتے, کم ہو جاتے ہیں. تو اب اگر وہ شربت میں ڈال کے پئیں گے تو نقصان تو پھر بھی ہوگا مگر کم ہوگا. شربت میں یا کھیر میں یا حلوے میں, جو بھی آپ لوگ کھاتے ہیں, ہم نہیں کھاتے حلوہ بھائی, ٹھیک ہے نا, تو وہ نقصان کم ہو جائے گا. اسی طرح نمک جو ہے نا, نمک وہ بھی کچا زیادہ نقصان دیتا ہے, پکا ہوا بولنے کم نقصان. یہ جو کچا نمک ہے نا, اس سے بلڈ پریشر کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. کچا نمک کھانے میں اوپر سے نمک ڈال دیا. اسی طرح جو آٹے میں نمک ڈلتا ہے, ہوتا تو آٹے میں نمک کے برابر ہے وہ, مگر چونکہ وہ کچا رہ جاتا ہے. روٹی جب پکتی ہے نا تو اندر نمک نہیں پکتا اس میں صحیح طرح. تو جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ لوگ جب یہ روٹی کھاتے ہیں تو کھاتے ہی ان کا بی پی ہائی, اور پھر الٹی الٹی باتیں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. وہ دیکھا ہوگا آپ نے, کھانا کھاتے ہی پھڈا ہو گیا گھر میں. تو اس کا حل یہ ہے, یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا, بڑے بڑے ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں. اور جن لوگوں نے اس پہ کنٹرول کیا ان کے گھر سے بلڈ پریشر کی بیماری ختم ہو گئی. تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ یا تو روٹی میں نمک ڈالیں ہی نہیں, آٹے میں نمک ہی نہ ڈالیں, جو ڈالنا ہے سالن میں ڈال دیں, کیونکہ سالن والا نمک پک جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا, جب سالن میں نمک ڈالا جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے, پک جاتا ہے. تو پکنے سے اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں. تو یا تو روٹی میں نمک ڈالیں ہی نہیں, اور اگر نمک ڈالنا ہے تو وہی طریقہ کہ جیسے چینی کا آپ نے شیرہ تیار کر لیا تو نمک کو بھی پانی میں ڈال کے اچھی طرح بوائل کر لیں, خوب اچھی طرح پکائیں اس کو, اور پھر وہ شیرہ یعنی نمک کا جو لیکوڈ ہے وہ آپ بوتل میں محفوظ کر لیں. کیا ہو گیا بھائی, بہت آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں, آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. اور یہ ان کا چیزوں کا ہمارے دین اور مذہب سے بھی تعلق ہے. ہمارے نبی نے صحت کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا ہے, خاص طور پہ بلڈ پریشر سے صحت خراب نہیں ہوتی, ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے, گھر بھی خراب ہو جاتا ہے. جو بیوی کے مریض ہیں نا, طلاقیں بھی اکثر وہی دیتے ہیں, اور بچوں کو بھی اٹھا اٹھا کے کوٹتے رہیں گے, پھینکتے رہیں گے. جب اب بلڈ پریشر کے مریض ابا گھر آئیں گے تو بچے کانپنا شروع کر دیں گے. تو اس لیے نمک کا یہ طریقہ, تو چینی اور نمک آپ نے کیا کرنا ہے, پکا کے رکھیں گھر میں. اور اس کا بڑا فائدہ بھی ہے کہ جب چینی کا شیرہ تیار ہوتا ہے تو کسی بھی شربت میں یا اس کو گھولنا آسان بھی ہوتا ہے. شیرہ ہے وہ یوں کر کے لاؤ, لیکن اس کے لیے تھوڑی سی خواتین کو محنت کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے نا, بہت محنت والا کام ہے یہ. اس میں خواتین کو دیگچی اٹھانی پڑے گی سب سے پہلے, ٹھیک ہے نا, پھر وہ پانی ڈالنا پڑے گا اس میں, پھر اس میں چینی الٹنی پڑے گی, پھر چولہا جلانا, یا تو اس کے ذریعے جلائیں گی یا ماچس کے ذریعے, پھر ابالنا. تو کافی ٹینشن والا کام ہے, لیکن ایک دفعہ کی ٹینشن ہے, آپ کو یہ ٹینشن باقی ٹینشنوں سے بچا لے گی. اور بہتر تو یہ کہ چینی چھوڑ دیں, شہد کھائیں بھائی. کیا خیال ہے, شہد کا شربت اگر آپ افطاری میں پی لیں تو فائدہ ہی فائدہ. نہ صرف یہ کہ گردوں کو نقصان نہیں دے گا بلکہ فائدہ پہنچائے گا. تو آج کل کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, شہد کوئی اتنی مہنگی چیز نہیں ہے, خالص ہونا چاہیے شہد. شہد کا جو ہے نا وہ پانی میں 2-4 چمچے گھول دیے, اس میں تھوڑا سا لیمن بھی ڈال دیا, اور لیمو ہونا چاہیے, کچھ اور نہ ہو. لیمو کے نام پہ آج کل مذاق بھی مل رہا ہے مارکیٹ میں. لیمن ہوتا ہے ایک جمیری ہوتی ہے, بالکل لیمو کی شکل کی ہوتی ہے, وہ نقصان دہ ہوتی ہے. تو آپ نے اس کو بولنا بھائی مجھے لیمبو چاہیے, لیمبو. تو لیمن کا آپ نے تھوڑا سا اس میں ڈال دیا,
اور شہد بھی ڈال دیا اور شربت. یہ سارے کام اپنے خرچے پہ کرنے, یہ پہلے بتا دوں آپ کو میں, ٹھیک ہے نا. ایسا نہ ہو مجھے فون کر کے آپ کہیں کہ آپ نے اتنے اچھے اچھے مشورے دیے ہیں. تو اب لیمو کا بھی, کیونکہ لیمو بھی ٹھیک ٹھاک مہنگا ہوا ہے, شہد تو ہے ہی مہنگی چیز. تو یہ آپ اگر پی لیں گے تو اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو سارا دن کی جو تھکاوٹ ہے آپ کی سیکنڈوں کے اندر دور ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ فائدے گنے. پہلی بات کیا؟ سارا دن کی تھکاوٹ آپ کی دور ہو جائے گی. دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ لذت اور مزہ. شہد اور لیمن کا شربت ملا کے پیئے, مزہ نہ آئے پیسے واپس, بڑا مزہ آئے گا پینے میں. تیسرا فائدہ, آپ کے جسم کا کولیسٹرول بولے نا پگھلے گا, ہینڈسم اسمارٹ ہو جائیں گے, باریک ہونا شروع ہو جائیں گے. نتھر, یہ جو جتنے بھی آپ کے جسم میں فاضل اور فضول چیزیں جو صبح سحری میں کھا کے پیدا ہوئی تھیں, وہ کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی. نتھرنا شروع ہو جائے گا جسم, توند کم ہونا شروع ہو جائے گی آپ کی. سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے بھائی؟ اور چوتھا فائدہ کیا ہوگا کہ شہد میں اللہ نے روحانی برکتیں بھی رکھی ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا نا فیہ شفاء للناس, تو اللہ نے تعریف کی ہے. تو جس کی چیز اللہ تعریف کرے, ظاہر ہے اس میں جسمانی برکتیں بھی ہیں اور روحانی برکتیں بھی ہیں. تو یہ 4 چیزیں, اور پھر آہستہ آہستہ چینی سے جان چھوٹ جائے گی. یہ 5واں فائدہ ہوگا, شہد کی عادت پڑ جائے گی آپ کو کچھ دنوں میں. تو یہ تھوڑے بہت کام کیا کریں. اور اللہ کا واسطہ, یہ جو بازار سے جتنے قسم کے مشروبات آ رہے ہیں, جتنے قسم کے, چاہے وہ بہت اچھی کمپنیوں کے ہوں یا 2 نمبر لوکل کمپنیوں کے ہوں, سب ایک جیسے ہیں, سب نقصان دہ ہیں. جتنے مشروبات کوئی فری میں بھی دے رہا ہو نا, اگر فری میں بھی, تو نہ لیں اس کو. سمجھ گئے کہ یہاں تک؟ البتہ ہمدرد والوں کا جو روح افزا ہے اس کے بارے میں ماہرین کی 2 رائے ہیں. بعض کہتے ہیں وہ بھی کچھ ایسنس ہیں وغیرہ, اور بعض کہتے ہیں نہیں وہ خالص عرقیات کا مجموعہ ہے. تو مجھے اس کی تحقیق, کتنی اہم باتیں ان کو فری پھوکڑ میں بتا رہے ہیں اور یہ قدر نہیں کر رہے بھائی. تو مجھے اس کی پوری طرح تحقیق نہیں ہے. وہ آپ ہمدرد والوں سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ 2 نمبر آ رہا ہے, یا جب تک حکیم محمد سعید صاحب زندہ تھے تو 1 نمبر آ رہا تھا, وہ پھلوں کا رس تھا. ٹھیک ہے نا؟ اب پھلوں کا رس ہے یا پرچی پہ پھل لکھ کے وہ پرچی ڈال دی جاتی ہے, اس کا مجھے علم نہیں ہے. تو دونوں باتیں سننے کو ملتی ہیں. بعض کہتے ہیں 2 نمبر ہے, بعض کہتے ہیں 1 نمبر ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ 2 نمبر ہے کہ 1 نمبر. تو آپ کا کوئی جاننے والا ہو تو آپ اس سے تحقیق کر سکتے ہیں. باقی جتنے بھی مشروبات آ رہے ہیں باہر سے, سارے بیڑا غرق کر رہے ہیں. کیونکہ جب آپ خالی پیٹ وہ پیتے ہو, ان میں کیمیکلز ہوتے ہیں. وہ کیمیکلز آپ کے گردوں کو فوری طور پر متاثر کرتے ہیں. گردوں کے اتنی بیماریاں, پہلے زمانے میں لاکھوں میں کوئی 1 گردوں کا مریض ملتا تھا. تو اپنے آپ کو ڈائلیسس پہ کیوں لانا چاہ رہے ہو بھائی؟ آپ دیکھو نا, ڈائلیسس کے مریضوں کو جا کے ہسپتال میں دیکھو, پناہ مانگو گے اللہ کی آپ کہ اللہ مجھے بچا لے اس عذاب سے. تو یہ سارے کیسے مریض بنتے چلے جا رہے ہیں؟ شوگر کی بیماری, گردوں کی بیماری اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ جو مشروبات ہیں بازار کے, ڈبے جو دودھ کے آپ پی رہے ہیں نا, دودھ کے نام پہ جو مذاق پلایا جا رہا ہے آپ کو, یہ چھوڑ دیں. یہ دودھ نہیں ہے. یہ جو خوشنما پیکنگ میں دودھ آ رہے ہیں, یہ سفید رنگ کی کوئی چیز ہے, یہ دودھ نہیں ہے. اس کا کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ کروا لیں, یہ دودھ نہیں ہے. دودھ وہ ہوتی ہے جو بھینس دیتی ہے, اور یہ کمپنیاں دیتی ہیں. تو کمپنی دودھ دے سکتی ہے کبھی؟ قرآن میں آتا ہے کہ چوپائے کو تم چارہ کھلاتے اس سے دودھ نکلتا ہے. کہیں بھی نہیں ہے کہ تم کمپنی کو پیسے دیتے اس سے دودھ نکلتا ہے. قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے. دودھ کہاں سے آتا ہے؟ اب یہ پہلی جماعت کے بچوں کے سوال ہیں. بتاؤ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ گائے سے آتا ہے یا کمپنی سے آتا ہے؟ گائے دودھ دیتی ہے. ہندو اسی لیے تو گائے کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ دودھ دیتی ہے. ہندو کو کبھی دیکھا کہ نیسلے کمپنی کی عبادت کرتے ہوں, یا ملک پیک کی عبادت کرتے ہوں, یا ملک ٹیئر کی عبادت کرتے ہوں؟ اتنی سینس تو ہندوؤں میں بھی ہے کہ عبادت کس کی کرنی ہے, یعنی ان کے لحاظ سے جو سینس ہے, کس کی عبادت کرنی ہے؟ گائے کی. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہندوؤں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کس کی عبادت شروع کر دیں؟ کمپنیوں کی عبادت شروع کر دیں. تو دودھ گائے دیتی ہے, گائے سے دودھ نکالو, یا جس نے نکالا ہوا ہے اس سے جا کے خریدو. اس میں جراثیم اگر ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ جراثیم والا اس بغیر جراثیم سے بہتر ہے. جراثیم بھی اس میں اسی لیے آ رہے ہیں کہ وہ دودھ ہے. جراثیم کو بھی پتا ہے کہ یہ کیا ہے, دودھ ہے. اور یہ جو ڈبوں کے دودھ ہیں ان کو کھول کے رکھ دو, اس کو جراثیم بھی لفٹ نہیں کراتے.
تو جس چیز کو جراثیم بھی لفٹ نہ کرا رہے ہوں اس کو آپ کیوں پی رہے ہو بھائی؟ تو یہی ساری چیزیں کھا کھا کے لوگوں کے گردوں کا بیڑا غرق ہو گیا, شوگر کے مریض بنتے چلے جا رہے ہیں, توندیں نکلتی چلی جا رہی ہیں, جسم ڈھلکتے چلے جا رہے ہیں, چہروں کی رونقیں ختم ہو رہی ہیں, پھر بھی پی رہے ہیں, بچوں کو بھی پلا رہے ہیں. اس لیے یہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو خود سے ہلاک مت کرو. جیسے خودکشی کرنا حرام ہے کھمبے سے چپک کے, ایسے ہی سلو پوائزن کھا کے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو تباہ کرنا بھی غلط کام ہے, ناجائز کام ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ اس سے مجھے نقصان ہو رہا ہے, یہ عجیب بات ہے کہ کھمبے سے چپکنا تو حرام ہے, اپنے آپ کو مار دینا. یعنی آپ مجھے بتاؤ, ایک آدمی خودکشی کر رہا ہے, وہ ایسے کر رہا ہے کہ ابھی گیا اور ابھی بجلی کے کھمبے پہ ہاتھ لگایا اور ابھی مر گیا, تو یہ ناجائز ہے یا نہیں ہے بھائی؟ اور ایک آدمی ایسے اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کرنٹ اپنے لگاتا ہے کہ میں ابھی نہیں مروں, 10 سال میں مر جاؤں. تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ ہلاک کر رہا ہے. آج تھوڑا سا کرنٹ, پھر تھوڑا اور ذرا جھوڑ کا جھٹکا, پھر اور. ٹھیک ہے, یہ ویسا حرام نہیں ہے جیسا ایک دم سے مارنا, لیکن کیا اس کو بھی ہم صحیح کہہ سکتے ہیں اس عمل کو؟ ہے بھائی زندگی کی حفاظت جب فرض ہے تو پھر وہ ہر لحاظ سے فرض ہے.